تیسرا پارہ ہے سورۃ البقرہ، آیت نمبر 260 سے آگے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، کمثل حبۃ، ایسے ہے جیسے ایک دانہ، انبتت سبع سنابل، اس سے اگیں 7 بالیاں، فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، ہر بالی میں 100 دانے ہوں، واللہ یضاعف من یشاء لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ نہایت بخشش کرنے والا، سب کچھ جاننے والا۔ یہ جو آیات شروع ہو رہی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے فضائل کو بیان فرمایا گیا ہے۔ فرمایا کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ سب سے پہلے خرچ کرنے کی 3 شرائط کو جاننا چاہیے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اس وقت بنے گا جب 3 شرطیں ہوں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ خرچ کرنے والا صاحب ایمان ہو، مومن ہو، پھر اس کا خرچ کرنا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا شمار ہوگا۔ جو اہل ایمان کے ساتھ اعمال کرتے ہیں وہ عمل صالح ہوتے ہیں، اور جو کافر لوگ خرچ کرتے ہیں وہ عمل صالح کی نقل ہوتا ہے، عمل صالح نہیں ہوتا، کیونکہ عمل صالح بننے کے لیے ایمان شرط ہے جس سے وہ محروم ہے۔ وہ نقل ہوتی ہے عمل صالح کی، عمل صالح کی روح اس میں نہیں ہوتی۔ عمل صالح کی روح کے لیے ایمان شرط ہوتا ہے جس سے وہ لوگ محروم ہوتے ہیں۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ خرچ کرنے میں اخلاص ہو، دکھلاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو۔ انسان ہے، کمزور ہے، کچھ نہ کچھ تو دل میں آ ہی جاتا ہے، اس لیے شروع میں بھی اپنی نیت کی اصلاح کر لیں، درمیان میں بھی اصلاح کر لیں، آخر میں بھی اصلاح کر لیں۔ کوئی خیال آ جائے تو یہ کہیں کہ اللہ میں تیرے لیے کر رہا ہوں، تو نیت کی اصلاح کرتے رہیں، شروع میں بھی، آخر میں بھی، درمیان میں بھی۔ جب خیال آ جائے پھر بھی جو ہے اپنی نیت کی اصلاح کیا کریں۔ کوئی خیال آ جائے گا اللہ پاک اس کی اصلاح فرما دے گا۔ تو ایمان ہو، اخلاص ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس پر سنت کی مہر ہو، سنت کی مہر ہو جہاں ہم خرچ کر رہے ہیں، کہ ان رستوں پر خرچ کرنے کا اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہو، سنت میں اس کی فضیلت ہو، تو پھر وہاں پہ خرچ کرنا باعث ثواب بنے گا۔ ایک آدمی آپ کے پاس آتا ہے کہ جناب مجھے پیسے دے دیں، میں نے
جو ہے شراب پینی ہے، تو کیا اس کو پیسے دینا باعث ثواب ہوگا؟ اس لیے کہ اس عمل پر اللہ کے نبی نے اس کی قباحت اور وعید تو بیان کی ہے، اس کی فضیلت پر کوئی چیز بیان، سنت کی مہر نہیں ہے۔ یہ طریقہ اور کلیہ آپ یاد کر لیں تو بہت چیزیں جو ہے نا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم نے وہاں خرچ کرنا ہے کہ جہاں خرچ کرنے کی سنت نے مہر لگائی ہے۔ کوئی اور رستہ ہے تو وہ سمجھے کہ پھر جو ہے وہاں خرچ کرنا باعث ثواب نہیں ہوگا۔ تو 3 شرطیں خرچ کرنے میں یاد رکھنی چاہیے۔ نمبر 1، بندہ صاحب ایمان ہو۔ نمبر 2، اخلاص ہو، ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو۔ اور تیسری کیا ہے بھائی؟ اس پر سنت کی مہر ہو، اللہ نے یا اس کے نبی نے وہاں خرچ کرنے کا بیان کیا ہو، پھر وہ باعث ثواب بنے گا۔ تو فرمایا کہ مثل الذین ينفقون اموالهم، مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو اللہ کے راستے میں، کمثل حبۃ، جیسا کہ ایک دانہ، انبتت 7 سنابل، اگے اسے 7 بالیاں۔ کسان ایک دانہ زمین میں ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے 7 بالیاں نکالتے ہیں، بلکہ کئی دفعہ اس سے بھی زیادہ نکلتی، اور ایک ایک بالی کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں۔ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور جہاد کے لیے اس نے ایک اونٹنی دی، اس کے اوپر مہار، پلان یعنی سامان لدا ہوا تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تمہیں 700 اونٹنیاں عطا فرمائیں گے۔ 700 اونٹنیاں۔ جہاد کے لیے خرچ کرنا کم از کم جو اس کا ثواب ہے 1 روپے کے بدلے میں 700 گنا ہے۔ اللہ کے راستے میں جو جہاد ہے اس کے لیے خرچ کرنا۔ اور اس کی فضیلتیں مختلف آئی ہیں۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو ایک نیکی کرتا ہے اللہ اس کا 10 گنا اسے عطا فرمائیں گے۔ تو ثواب اللہ کے راستے میں خیرات کرنے کا ایک جیسا نہیں ہے، بلکہ اس کے درجات مختلف ہیں۔ ایک آدمی اپنے رشتہ دار پر خرچ کرتا ہے، اسے 2 ثواب ملتے ہیں، ایک صلہ رحمی کرنے کا اور دوسرا صدقہ کرنے کا۔ ایک آدمی مدرسے کے طلباء پہ خرچ کرتا ہے تو اسے بھی 2 ثواب ملتے ہیں، ایک صدقہ کرنے کا اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے دین کی اشاعت میں حصہ لینے کا۔ تو فرمایا کہ جیسا کہ ایک دانہ، انبتت 7 سنابل، اس سے نکلے 7 بالیاں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر بالی میں 100 دانے ہوں، تو کتنے ہو گئے ایک دانے سے؟ 700 دانے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں، یعنی 700 پہ بند نہیں ہے، اللہ کا فضل اس سے بھی زیادہ ہے۔ جس کے اندر جتنا زیادہ اخلاص ہوگا اللہ پاک اس کے عمل کو اتنا ہی بڑھا دیں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک کھجور کو جو کوئی صدقہ دیتا ہے اس کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور اس کو بڑھاتے ہیں حتیٰ کہ اس کو پہاڑ سے بھی زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ کسی بھی نیکی کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے، چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ کل استاد جی فرما رہے تھے کہ بندہ بعض دفعہ 1 نمبر سے پاس بھی ہو جاتا ہے اور 1 نمبر سے فیل بھی۔ کسی نیکی کو ہلکا اور معمولی، اگر کسی جگہ 33% نمبر چاہیے اس کے 32 آ گئے، فیل ہو۔ تو بعض دفعہ ایک نیکی کی وجہ سے انسان پیچھے رہ جاتا ہے اور ایک نیکی کی وجہ سے بعض دفعہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ کا فضل 700 میں بند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا، سب کچھ جاننے والا۔ دورہ میں